السلام علیکم. میں ہوں عطا محمد تبسم اور اپنے ولاگ کے ساتھ حاضر خدمت. آج کل کراچی صوبہ تحریک یا کراچی صوبہ بنانے کی تحریک یا کراچی کو ایک انتظامی یونٹ کی طور سے علیحدہ کرنے کی باتیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں. تو میں نے سوچا کہ اس واقعے کی اور اس سوچ کی بنیادیں تلاش کی جائیں. اور جب ہم بنیادیں تلاش کرنے کے لیے نکلے تو کہانی بہت دور تک پھیلتی چلی گئی. کراچی یا شہری علاقوں کا ایک مسئلہ ہے اور یہ مسئلہ 1970 کے بعد بہت زیادہ گمبھیر ہوا اور 1971 میں جب ہمارے ملک کی دو لخت ہو گیا، مشرقی پاکستان ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، تو یہ احساس شدت سے ابھرا کہ آخر سندھ کے لوگ جو ہیں وہ کب تک اس صورتحال سے دوچار رہیں گے. 1970 کی دہائی کے بعد سیاسی حالات مہاجر تحریک کے عروج و زوال کی ایک کہانی ہے. اور کراچی میں 1972 سے پہلے کے حالات کا بھی جائزہ لیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کراچی والے بہت طویل عرصے سے زخم کھائے ہوئے ہیں. جب مادر ملت اور ایوب خان کی سیاسی تحریک چلی، الیکشن ہوئے، تو اس کے بعد ایوب خان کے بیٹے گوہر ایوب نے، جو بعد میں ہمارے بہت سارے مناصب پر فائز رہے، انہوں نے ایک جلوس نکالا اور وہ جلوس جو ہے وہ پٹھانوں کا تھا. یعنی کہ لسانیت کی بنیاد پر انہوں نے ایک جلوس نکالا اور وہاں پہ انہوں نے مہاجر علاقوں میں فائرنگ بھی کی اور صورتحال اس سے کشیدہ ہوتی چلی گئی. اور یہ پہلا بیج تھا جو کراچی میں لسانیت کا بویا گیا اور یہ بونے والے صدر ایوب خان کے بیٹے گوہر ایوب تھے. اس کے بعد 1968 میں سندھ میں آبادگاروں کو نکالنے کی ایک تحریک شروع ہوئی اور ان کے خلاف ایک لسانی بنیاد پر ہنگاموں کا آغاز ہوا. پنجابی آبادکاروں نے سندھ کی زمینوں کو آباد کیا ہے اور بیراج کی زمینیں جو ہیں انہیں دی گئی تھی. اس زمانے میں آبادکاری کی ضرورت تھی اور جب انہوں نے ان زمینوں کو آباد کر لیا، وہاں سے فصلیں ہونے لگی، وہاں سے کمائی ہونے لگی، وہاں لوگوں نے ترقی اور خوشحالی کو دیکھا، تو سندھ کے لوگوں نے اس پر اپنے آپ کو کچھ محرومی کا جو سلسلہ ہے وہ ان کو محسوس ہوا، جس کی بنیاد پر یہ ہنگامے ہوئے. کراچی صوبہ تحریک پاکستان کی شہری سیاست میں ایک ایسا نقطہ ہے جو محض انتظامی مطالبے سے کہیں زیادہ وفاقی ساخت، لسانی توازن اور شہری نمائندگی کے سوالات سے جڑا ہوا ہے. یہ تحریک دراصل اس احساس محرومی کا نتیجہ ہے جو 1970 کے بعد کراچی اور شہری سندھ کے اردو بولنے والے طبقات میں پیدا ہوا ہے.
جب اقتدار اور وسائل پر دیہی سندھ کی ادارہ داری بڑھنے لگی تو لوگوں میں شہری علاقوں میں یہ احساس محرومی بھی بڑھنے لگا، اور اب یہ احساس محرومی اس لیے بھی دو چند ہو گیا کہ شہری علاقے یہ سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت ہمارا انتظامی معاملہ ہے، صوبائی حکومت جس طرح سے منتخب ہوتی ہے تو اس میں اکثریت تو ہمیشہ دیہی علاقوں کی رہے گی، اور جب دیہی علاقوں کی رہے گی تو حکومت بھی انہی کی بنے گی۔ تو یوں گزشتہ جس طرح سے 30-40 سال کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے مسلسل اندرون سندھ سے جو ہے اقتدار میں ہے، اور وہ جہاں کمزور پڑتی ہے وہ لسانی طاقت کا سہارا لیتی ہے، لسانی معاملات کو آگے بڑھاتی ہے، لسانی بنیادوں پر بات کرتی ہے۔ تو یہ صورتحال جو ہے سندھ کے شہری علاقوں کو مضطرب کرتی ہے کہ کیا ہمیشہ ایسا ہی رہے گا؟ کیا سندھ کے شہری علاقے ہمیشہ غلام رہیں گے؟ کیا سندھ کے شہری علاقوں میں اسی طرح تعلیم کے معاملات، روزگار کے معاملات، حکومت میں دخل اندازی کے اور جو افسر شاہی جو ہے اس کے اندر دخیل ہونے کے معاملات وہ اسی طرح سے کم رہیں گے؟ تو یہ ایسے سوالات ہیں جو لوگوں کے ذہنوں میں سلگتے ہوئے ہیں، اور یہ سلگتے ہوئے سوالات ان کا جواب بھی ہونا چاہیے، ان پر بات بھی ہونی چاہیے۔ آمریت کے سائے میں ہمیشہ لسانیت جو ہے وہ آگے بڑھتی ہے اور اس کا نعرہ بھی بلند ہوتا ہے۔ جب 1977 میں ضیاء الحق برسر اقتدار آئے اور تو مستقل کراچی اور سندھ اور اندرون سندھ اور یونیورسٹیوں میں یہ نعرہ جو ہے، سندھ یونیورسٹی میں تو خاص طور سے یہ نعرہ تندو دیس بندو دیس سندھو دیش کے نعرے سنائی دینے لگے، اور ملک توڑنے کی باتیں بھی ہوئی۔ تو یہ وقتاً فوقتاً یہ صورتحال تو پیدا ہوتی رہی ہے، اور بہت سارے سنگین معاملات بھی پیدا ہوتے رہے ہیں، لیکن ان کا ازالہ کیسے کیا جائے، ان پر بات کیسے کی جائے، ان کا کوئی راستہ کیسے نکالا جائے، اس پر تو بات ہونی چاہیے، اس پر تو لوگوں کو سوچنا چاہیے۔ اور یہ ایسے سلگتے ہوئے موضوعات ہیں اور ایسی باتیں ہیں جن پر میں بات کرنا چاہتا ہوں، اور اپنے دوستوں سے بھی اس سلسلے میں تجاویز اور مشورے حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تو آج میں اپنی گفتگو کو ابتدائی معاملات تک محدود رکھتا ہوں، اور انشاءاللہ اس معاملے پر ایک طویل سیریز شروع ہوگی جس میں پوری صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔